اگر آپ یہ 2 نشانیاں بار بار دیکھو تو آپ لوگ یہ سمجھ جاؤ تمہاری پسندیدہ چیز کے ملنے کا وقت آ چکا ہے۔ جان لو کہ اب تمہارے حق میں معجزہ اور کوئی خاص بلائی قریب ہے۔ اللہ پاک اس جگہ سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ جب ٹوٹے ہوئے دلوں کی امیدیں بھی ٹوٹنے لگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا نظام شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کے لیے عزت، مرتبے، محبتیں اور امیدیں آسمان سے آتی ہیں۔ کیا تم یہ جانتے ہو کہ کچھ آزمائشوں کے بعد معجزے ایسے ہوتے ہیں جن آزمائشوں کو تم طویل صبر کے ساتھ گزار کے آتے ہو، اور کچھ آزمائشوں کے بعد معجزے جلد آتے ہیں۔ بے وجہ ہی آپ لوگوں کو معجزوں کی مثالیں نہیں دی جاتی۔ کچھ معجزے تمہارا نصیب بھی ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا خوف ہمیں زیادہ ہوتا ہے وہ چیزیں تو ریئل میں ہوتی ہی نہیں، اور اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں آزمائش لگتی ہیں، اور وہ اکثر کوئی انعام کا صبر ہوتی ہیں۔ تمہارے رب نے تمہارا نصیب لکھ دیا ہے۔ جو تمہارے نصیب میں ہے اس نے تمہارا نصیب بہترین لکھا ہوا ہے، لیکن عطا وہ ایک بہترین وقت پر تمہیں ضرور کرے گا۔ اگر تم سے کچھ چھین لیا گیا ہے اور تمہیں اس چیز کے واپس ملنے کی امید بھی نہیں، تو یہ یاد رکھو اللہ پاک کی ذات کبھی کبھی تم سے کچھ چیزیں اس لیے بھی دور کرتی ہے تاکہ اس چیز کو مانگنے کی تڑپ اور خالی دامن کی بے بسی تمہیں اس مہربان کے آگے لے جائے اور تم اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جب تم اللہ پاک کو اپنے دل کی ہر بات بتانا شروع کر دیتے ہو اور اسے اپنا حقیقی دوست سمجھتے ہو تو اللہ بہت آسانی اور جلدی مان جاتا ہے، اور وہ تمہاری دعاؤں پہ کن فرماتا ہے، اور وہ تمہارے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ تمہاری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تمہاری مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں تمہارے بہترین وقت پر پسندیدہ چیز عطا کروں گا، اور ہمیشہ صبر کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور بے شک وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ساری آزمائشیں میرے نصیب میں ہی کیوں ہیں، ہمیشہ میں ہی پیچھے کیوں ہوں، ہمیشہ میرا دامن خالی کیوں ہے، تو ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا نصیب اور اس کی تقدیر الگ الگ لکھی ہے۔ تم کسی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کرو، ہر کسی کی خوشی اور غم الگ الگ ہے۔ تم کبھی بھی مایوس ہو کر اور کسی کے نصیب کو دیکھ کر اپنے نصیب کا فیصلہ مت کرنا، کبھی کسی کے پاس بہت اچھا دیکھ کر اپنے پاس کم دیکھ کر شکوہ بھی مت کرنا، اور کبھی کسی انسان کا برا ہوتے ہوئے دیکھو تو پھر اپنے پاس اچھی چیز کا ہونے کا دکھاوا بھی مت کرنا، بلکہ یہ یقین رکھنا کہ اگر اللہ نے تم کو دیا ہے تو وہ کسی اور کو بھی دے سکتا ہے، اور اگر کسی اور کو دیا ہے تو وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے۔ کسی سے چھین کر تمہیں نہیں ملے گا اور تم سے چھین کے کسی اور کو نہیں ملے گا، ہر کسی کو اپنا اپنا ملے گا، اپنے نصیب کا ملے گا۔ یہ یاد رکھو اللہ پاک کے خزانے لامحدود ہیں، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جو اندیشے تمہیں لاحق ہیں اور جن آزمائشوں سے تم گزر رہے ہو، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ آزمائشیں ایسی ہی چلتی رہیں گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، تو پھر سنو، اللہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے، اور بے شک اللہ پاک خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آج کوئی ایسی چیز ہے جس کے کھونے سے تم ڈرتے ہو، یا جس کے کھو جانے کا تمہیں غم ہے، یا کسی چیز کی خواہش جس کی وجہ سے تم تکلیف میں مبتلا ہو، تو پھر سنو کہ جو جاتا ہے اس کو جانے دو۔ کسی چھوڑ جانے والے کے آگے اپنے آنسو بہا کر اس کو ایموشنل بلیک میل مت کرنا۔ اگر وہ تمہارے پاس آ بھی گیا تو کچھ پلوں کے لیے آئے گا، جب تک اس کے اندر تمہارے آنسوؤں کا احساس رہے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی اور سے عشق کریں تو وہ ہمارا عشق غلط ہوتا ہے۔ جب ایسا ہونے لگے تو تم اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا اور اللہ کی طرف سے زیادہ رجوع کرنا، تو اللہ تمہیں جلد ہی ایک نیا راستہ دکھائے گا اور تمہیں سکون مل جائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تم کبھی غمگین مت ہونا، جو کچھ تم کھوتے ہو اسے تم کسی نہ کسی نعمت کی صورت میں واپس پا ہی لیتے ہو۔ اگر اللہ پاک نے تم سے وہ لے لیا ہے جس کے کھونے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اللہ پاک جلد ہی تم کو وہ بھی عطا کرے گا جس کے پانے کا بھی تم تصور نہیں کر سکتے۔ اگر تم
अपने मनपसंद चीज को चाहते हो या अपने मनपसंद शख्स को चाहते हो तो तुम नरम दिल बन जाओ। तुम एक ऐसा दरवाजा बनो जिससे हमेशा दूसरों को खैर ही मिले, या एक ऐसी खिड़की बनो जिससे दूसरों को रोशनी मिले, या फिर एक ऐसी दीवार बन जाओ जो थके हुए को सहारा दे दे। क्योंकि जिनके दिल नरम हो, जो दूसरों के साथ भलाई करे, अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिशें जरूर पूरी करता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है। जब अल्लाह किसी बंदे को अपनी मनपसंद चीज अता करना चाहता है तो सबसे पहले उसे इस्लाम की तरफ रागिब करता है। उसे दीन की समझ आना शुरू हो जाती है। जब वो अल्लाह की अतात करना शुरू कर देता है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता ये पता लगना शुरू हो जाता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, उसी ने मेरी तकदीर लिखी है, और वो जो सबसे बेहतरीन फैसले करने वाला है वो मेरी तकदीर और मेरी किस्मत गलत कैसे लिखेगा। जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह के हुक्म से ही हो रहा है। तो इंसान का ईमान इस बात पर और भी पुख्ता हो जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा अल्लाह मुझे गिरने नहीं देगा, मेरा अल्लाह मुझे संभाल लेगा, मेरा अल्लाह मुझे रोशनी की किरण दिखाएगा, मेरा अल्लाह मुझे बेहतरीन रास्ता दिखाएगा। तो जान लो, ये इशारा ये जाहिर करता है कि तुम ही वो इंसान हो जो खुशकिस्मत हो, जिससे अल्लाह राजी है, क्योंकि तुम अल्लाह के खास बंदे हो जो उसकी आजमाइशों पे सब्र कर रहे हो। क्योंकि आजमाइशें और सब्र खास लोगों पर ही आती हैं, और आजमाइशों और सब्र के बाद इसका फल जरूर मिलता है। ये सब अल्लाह के मंसूबे हैं, अपने बंदे से मोहब्बत है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, और जो शख्स अपने आप को अल्लाह का फरमाबरदार बना ले और वो नेकोकार भी हो तो उसका अजर उसे जरूर मिलेगा। और जिन लोगों ने नेक अमल किए उनके लिए ऐसा अजर है जिसका सिलसिला कभी टूटने वाला नहीं, और ऐसे लोगों को ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अगर तुम्हारे दिल को अल्लाह की तरफ रजू करने की तौफीक मिलने लगे तो याद रखो तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें उसने चुन लिया है अपनी अतात के लिए, और वो तुम्हें मनपसंद चीज अनकरीब जरूर देगा। वो तुम्हारी दुआ जरूर सुनेगा और वो तुम्हें अपनी नेमत से महरूम नहीं करेगा। प्यारे बहन भाइयों, मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि आपको आपकी मनचाही चीज, मनचाहा शख्स जो आपके हक में बेहतरीन और बेहतर हो वो आपको जरूर मिले। इसी रमजान में आपकी सारी दुआएं कबूल हों और आपकी हर दुआ पे कुन हो और मोजज़े आपके लिए हों। आमीन सुम आमीन।